سے جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات سوچ رہے ہیں کہ کب صلاۃ و سلام ہو، کب تبرک ملے، کب ہم اپنے گھر جائیں۔ وہ وقت آ گیا قبل اس کے کہ صلاۃ و سلام ہو۔ آئیے خطابت کی دنیا کے ایک ایسے بدر منیر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جس کی طلب فکر سے ملک کا گوشہ گوشہ روشن ہے، جس کے علمی شوکتوں کا پرچم دلوں کے فصیلوں پر لہرا رہا ہے۔ مراد میری خاور المدب حضرت علامہ مولانا حیدر علی صاحب قبلہ مقدس النورانی سے ہے۔ آئیے حضرات اپنے اس جمع سال خطیب کا استقبال اپنے اسلامی نعروں سے کر لیں، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ حیدری۔ سوئے ہوں کو حوصلہ انقلاب دو، سوئے ہوں کو حوصلہ انقلاب دو، پھر تیرگی شب کو نیا ماہتاب دو، اس کے سوا نہیں ہے دو عالم کو کچھ علاج، عالم کو پھر پیام رسالت ماں۔ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر امام الانبیاء کے حضور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ہم سے پیشتر آپ نے بہترین نعت منقبت کے اشعار اور ایک عمدہ جامع خطاب بھی سماعت فرما لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہو، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کلمہ حق کہنے، آپ کو سننے، پھر ہم تمامین کو مل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اپنے ولیوں، اپنے دوستوں اور اپنے مقربین کی نشانی بیان کی اور فرمایا لوگوں کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر کے اس کی پرواز سے متاثر نہ ہو جانا، کسی کو آب سطح پر چلتے ہوئے دیکھ کر کے اسے میرا دوست نہ سمجھ لینا، کسی کے چمکیلے لباس کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہونا۔ اگر یہ پہچان کرنی ہو کہ میرا دوست ہے کون تو ایک کسوٹی دے رہا ہوں، وہ کسوٹی کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تقوی کا آسان مفہوم یوں سمجھیں، علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، ورنہ لوگ نمازیں پڑھ کے بھی چوریاں کرتے ہیں، حج کعبہ کر کے بھی لوگوں کے حصے غصب کرتے ہیں، ورنہ لوگ صدقات و زکوٰۃ دے کر کے بھی لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نیکی کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ بندہ جب گناہ سے بچے گا تو صرف نیکی کرے گا۔ تو عزیزان وقار اور ہمارے اسلاف نے کس طرح احتیاط کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور والا میری ایک بکری چوری ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، آپ دعا فرما دے کہ بکری مل جائے۔ وہ آنے والا اتنا کہہ کر کے چلا گیا۔ حضرت امام اعظم نے تمام لوگوں کو جمع کیا، مریدوں کا مجمع ہے،
ہے آپ نے تمام مریدین سے سوال کیا اے مریدوں یہ بتاؤ اگر ایک بکری کو قصاب ذبح نہ کرے تو وہ بکری اپنی مرضی سے کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے؟ بتلانے والوں نے جو بھی بتلایا 8-10 سال۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں آج سے میری خانقاہ کے مطبخ میں بکری کا گوشت نہیں پکے گا۔ تمام لوگوں نے کہا حضور بکری کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے آپ کو پسند بھی ہے لیکن آج سے بکری کا گوشت منع کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا ابو حنیفہ کو یہ خدشہ ہے کہ اس کی بکری گم ہوئی کسی چور نے پکڑا ہوگا اور وہ قصاب کے ہاتھوں بیچا ہوگا اور کوئی مرید جا کر کے اس قصاب کے ہاں گوشت لے کر کے میری خانقاہ میں نہ آ جائے یہ میرے تقوی کے خلاف ہے اس لیے میں 10 سال تک گوشت نہیں کھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تقوی ہے یہ پرہیزگاری ہے اور جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیا کرتا ہے اللہ اسے اپنا مقرب بنا لیا کرتا ہے وہ اللہ کا بہترین بندہ ہو جایا کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ سرکار غوث پاک کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم بڑی عرفہ اعلیٰ ذات کا نام ہے۔ یقیناً کہا جاتا ہے بچوں سے ماں باپ کی پہچان ہوتی ہے، اگر بچے بہترین ہیں تو والدین بھی بہترین کہے جاتے ہیں۔ مرید سے پیر کی پہچان ہوتی ہے، اگر مرید بہترین ہے تو لوگ پیر کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کی بلا حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند کی یاد آیا کرتی ہے، ان کا تقوی یاد آیا کرتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی اولادیں ہوں گی۔ اگر اولادوں کو نیک بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر نیکی داخل کرو، تم بھی نیک بنو۔ جب تم نیک بنو گے تو اولادیں نیک ہوں گی۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے اگر ماں باپ اذان دینے والے اور مصلی پر قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں تو بیٹے مصطفیٰ کی نعت پڑھنے اور سنانے والے ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ گانے گانے والے ہوتے ہیں تو بیٹے بھی فیش گوئی بکنے والے ہو جایا کرتے ہیں۔ اولادوں کی تربیت کے لیے لازم ہے کہ والدین کی تربیت پہلے ہو، والدین اپنا کردار بہتر کریں۔ اگر والدین کا کردار ہو اجلا ہوگا تو اولادوں کے کردار بھی بہترین ہوں گے۔ مسلمانوں آپ نے سنا مجھ سے پہلے ایک سیب کے لیے 12 سال تک خدمت، پھر اس کے بعد نکاح فرمایا اور ایسی خاتون سے جس نے پوری زندگی اپنے بدن کے ہر اعضاء کو گناہوں سے بچا کر کے رکھا، گناہوں سے حفاظت کی اور بدن کا ایک بھی حصہ گناہ میں نہ شریک ہوا۔ عزیزان وقار جب والدین اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں تو بیٹا عبد القادر بن کر کے پیدا ہوتا ہے، بیٹا غوث اعظم بن کر کے جنم لیتا ہے اور پھر سرکار غوث اعظم کی شان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کہا لوگوں یہ ان کی شان ہے، لیکن جب سرکار اعلیٰ حضرت اپنا تعارف یقیناً سرکار غوث پاک سے کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں غوث اعظم کا غلام ہوں۔ آپ نے ڈائریکٹ نہیں کہا یقیناً تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ عبد القادر جیلانی آپ نہیں، آپ کی چوکھٹ، آپ کی چوکھٹ بھی نہیں، آپ کی چوکھٹ پہ جو کتا ہے مجھ احمد رضا کی نسبت اس سے ہے۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ فرمایا میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا۔ پھر آپ اس ڈورے کی خصوصیت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے، بولیں سبحان اللہ، جن کے گلوں میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا رہا کرتا ہے، جو غوث اعظم کے کردار پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو غوث اعظم سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے مرید ہوتے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے۔
आला हजरत ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मैंने एक मर्तबा जहन्नम के दरोगे से मुलाकात की, उससे सवाल किया, ये तो बता तेरी फिरिश्त में क्या कोई कादरी है, तेरी फिरिश्त में क्या कोई मेरा गुलाम है? तो जहन्नम के सिर्फ दरोगे ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी, आपके मुरीद को जहन्नम से क्या सरोकार? फरमाते सरकार गौसे पाक, मेरा मुरीद उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले, अपने गुनाहों की माफी ना मांग ले। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। और सरकार बाहू फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक फरमाया, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, कल बरोज़े क़यामत खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में हाजिरी होगी, जितने नेक लोग होंगे मेरी आस्तीन में होंगे। अल्लाह सवाल करेगा, अब्दुल कादिर दुनिया से मेरे लिए कौन सी चीज तोहफा लेकर के आए हो? तो गौस मेरी आस्तीन में, अब्दाल मेरी आस्तीन में, औताद मेरी आस्तीन में, असफिया मेरी आस्तीन में, अतकिया मेरी आस्तीन में, जितने भी नेक लोग होंगे सब मेरी आस्तीन में होंगे। अल्लाह पूछेगा, अब्दुल कादिर मेरे लिए दुनिया से कौन सा तोहफा लेकर के आए हो? तो उलट दूंगा, मौला नमाजी लाया हूँ, मौला हाजी लाया हूँ, मौला गाजी लाया हूँ, मौला गौस कुतुब अब्दाल लेकर के आया हूँ। एक हम जैसा गुनहगार मुरीद खड़ा हो गया, एक हम जैसा सियाकार मुरीद खड़ा हो गया। कहा सरकार, अगर नेकोकार आपकी आस्तीन में होंगे तो हम जैसा गुनहगार कहाँ जाएगा, हम जैसा खताकार कहाँ जाएगा, हम जैसा इसियां शायर कहाँ जाएगा? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ना घबरा, नेकोकार मेरी आस्तीन में होंगे, मैं गुनहगारों की आस्तीन में होऊंगा। अजीजाने वकार, अजीजाने वकार जरा गौर करें, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, नेकोकार की आस्तीन में मैं हूं, नेकोकार मेरी आस्तीन में होंगे। मुरीद ने अर्ज की, सरकार पूरी जिंदगी आपके होने का दावा करता रहा, आपके नाम की महफिलें मुनाकिद करता रहा, आपके जिक्र की महफिल मुनाकिद करता रहा, आपके नाम पर लोगों को खाने खिलाता रहा। पूरी दुनिया आशिक गौसे आजम होने का यकीनन ताना देती रही, गौसे आजम होने का ताना, गुलाम गौसे आजम होने का ताना देती रही। सरकार अगर नेकोकार आपकी आस्तीन में, तुम हम जैसे खताकार कहाँ जाएंगे? पूरी जिंदगी यही कहते रहे, बद सही चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, हूँ मैं कैसा ही सही हूँ तो करीमा तेरा। सरकार गुनहगार हूँ आपका हूँ, खताकार हूँ आपका हूँ, इसिया शायर हूँ आपका हूँ। अगर नेकोकार आपकी आस्तीन में, हम जैसे गुनहगार कहाँ जाएंगे? अब्दुल कादिर सरकार फरमाते हैं, जब खुदा की बारगाह में हाजिरी होगी, अल्लाह मुझसे पूछेगा, अब्दुल कादिर क्या लेकर के आए हो? उलट दूंगा, मौला नेकों को लेकर के आया हूँ। लेकिन एक गुनहगार मुरीद हो, जब खुदा तुमसे सवाल करे तो कह देना, परवरदिगार कुछ और नहीं लाया, तेरे महबूब के लाडले बेटे अब्दुल कादिर को लाया हो, गौसे आजम को लाया हो। आला हज़रत तर्जमानी करते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फरमाते अब्दुल कादिर जिलानी सरकार, ऐ गुनहगारों ना घबराओ, यकीनन तुम गुनहगार हो, लेकिन तुम्हारा पीर तो नेकोकार है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू यूसुफ की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद सवाल करता है कि हुजूर ये बतलाएं, मैं फलों का ताजिर हूँ, फल खरीदता और बेचता हूँ। जब फलों की टोकरियां लेता हूँ तो उसमें जब खोलता हूँ पेटी को तो उसमें अच्छे भी फल होते हैं, खराब भी फल होते हैं। आप मसला ये बताएं, क्या मैं अच्छे फलों को रख कर खराब फलों को वापस कर सकता हूँ दुकानदार को? तो इतना सुनना था। आपने फरमाया, नहीं, अगर तूने पेटी बंद ली है तब खा अच्छे हो या खराब, सारे का सारा रखना पड़ेगा। अगर वापस करता है तो सारे का सारा वापस करना पड़ेगा। ये बयान करने के बाद हजरत इमाम यूसुफ रोने लगे। अब ये साइल परेशान हो गया, हुजूर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने आपकी दिल आजारी की, क्या आपके दिल को तोड़ा? आखिर आप रो क्यों रहे हैं? कहा, बंदे आज तूने इस मसले को छेड़ करके मैदान महशर की याद ताजा कर दी है। हशर का मंजर मेरी निगाहों के सामने तू ले आया है। कहा, कल इसी तरह बाजारे महशर होगा, जमीन मिसले तांबा की दहक रही होगी, सूरज सवाओ नेज़े पर होगा, इंसान अपने अपने आमाल की वजह से अपने अपने पसीने में शराबोर होगा। ऐसे असना में तमाम औलिया, तमाम असफिया, तमाम नेकोकार, तमाम अंबिया, पैगंबर इस्लाम की शफाअत उज़्मा और नबी अज़ी वकार के शफाअत का दरवाजा खुलवाने के बाद तमाम
تمام انبیاء تمام اولیاء اپنے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ یہ میرے ماننے والے ہیں, یہ میرے محبین ہیں, انہیں تیری بارگاہ میں لے کر کے آ گیا ہوں. اللہ فرمائے گا فرشتوں ان میں جو اچھے ہیں انہیں الگ کرو, جو خراب ہیں انہیں الگ کرو. اچھوں کو الگ کر دیا جائے گا, خراب اور برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا. اب یہ اولیاء خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے, عرض کریں گے میرے معبود اگر یہ اچھے میرے عاشق ہیں تو یہ برے بھی میرے عاشق ہیں. اے پروردگار یا تو سبوں کو جہنم میں ڈال دے یا نیکوں کے صدقے بروں کو بھی جنت عطا کر دے. اللہ کی کریمی میں کوئی کمی نہیں. اللہ فرمائے گا میرے دوست اپنے سر کو سجدے سے اٹھا, تیری بات پوری کی جائے گی. جا اچھوں کے صدقے میں بروں کے بھی مغفرت فرماتا ہوں. سبحان اللہ. اور اللہ نیک لوگوں کے صدقے بروں کی بھی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ تمام تر لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ کے داہنی جانب نور کے منابر لگائے جائیں گے, نور کے منبر سجائے جائیں گے. ان کے منصب, ان کے رتبے کو دیکھنے کے بعد انبیاء اور شہداء رشک کریں گے مولا کریم تو نے مجھے مقام نبوت عطا فرمائی تو یہ منزل دی ہے. شہداء کہیں گے باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں تو یہ مقام ملا ہے. آخر یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ منابر عطا کیے گئے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ میرے ولی ہیں, یہ میرے اولیاء ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے دوست ہیں جن کو میں نے یہ مقام عطا فرمائی ہے. اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے. اور عزیزان وقار سرکار غوث پاک کی شان تو ورا الورا ہے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی, آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں. آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر کے, آپ کے خطبات کو سن کر کے, آپ کے عمل کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے آگوش سے منسلک ہوتے گئے ہیں. آپ کے اچھی تقریر کو سن کر کے لوگوں نے فسق و فجور سے توبہ کر لیا ہے. آج ہمیں سیرت سرکار غوث پاک پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. عبد القادر جیلانی سرکار وہ ہیں جنہوں نے یقیناً دین کو زندگی بخشی ہے, دین کو حیات بخشی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے میں جا رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا, ایک دبلا پتلا نحیف و ناتواں بوڑھا انسان آواز دیتا ہے عبد القادر میری مدد کرو, عبد القادر میری مدد کرو. سرکار غوث پاک فرماتے میں اس کے قریب گیا, اس کے ہاتھوں کو اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر کے اٹھایا. میرے ہاتھ لگنے سے اب وہ توانا ہونے لگا, اس کا جسم مضبوط ہونے لگا. میں نے پوچھا آخر تو کون ہے, تجھے پکڑتے ہی تو میرا ہاتھ لگتے ہی تو توانا ہو گیا, میرا ہاتھ لگتے ہی تو مضبوط ہونے لگ گیا. تو اس نے جواب دیا عبد القادر میں تمہارے نانا کا دین ہوں, پس مردہ ہو گیا تھا, کمزور ہو گیا تھا. اے محی الدین تم نے یقیناً دین کو دوبارہ زندہ کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ راستہ تھا, راہ تھا, کئی لوگ گزرے ہوں گے لیکن دین نے کسی کو نہیں پکارا. اگر پکارا ہے تو عبد القادر جیلانی کو پکارا ہے. ہم نے کہا دین اسلام کسی اور کو کیوں نہیں پکار لیتا؟ تو دین اسلام نے کہا ہر راہگیر دستگیر نہیں ہوتا, دستگیر عبد القادر ہوا کرتے ہیں, دستگیر غوث اعظم ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عبادت, ریاضت, ماں کی دعا اللہ کے فضل سے ملا ہے. اور سرکار غوث پاک کے مجاہدے کی زندگی دیکھیں تو یقیناً آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. خود عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں دوران مجاہدہ میں نے جتنی صعوبت اٹھائی ہے, اگر وہ مصیبتیں پہاڑ پر ڈالی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آپ یقیناً گھاس اور پوس کھا کر کے تعلیم اسلام حاصل کرتے رہے. مجاہدے کے دوران آپ نے اتنے پتے کھائے کہ آپ کی جلد یہ ہری ہو گئی تھی, اس میں سبزی اتر آئی تھی
اور عزیزان وقار یقیناً آپ نے اس قدر مجاہدہ فرمایا اور اس قدر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت و مشقت کی کہ دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ ہو کر کے دین اسلام کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا. جب ماں سے اجازت لے کر کے اور ماں کے حق کو معاف کروا کر کے آپ نے بغداد کا رخ کیا ہے تو ماں کی جانب سے جتنے بھی خط آتے تھے عبد القادر جیلانی یقیناً ایک جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے, اسے پڑھا نہیں کرتے تھے. لوگوں نے کہا عبد القادر ماں خط بھیجتی ہے, پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو ماں نے محبت سے پکارا ہو اور ماں کی ممتا سینے میں اتر آئے اور قدم مدرسے کے بجائے مکان کی جانب چلے جائے اور اتنی دیر علم دین مصطفیٰ سیکھنے سے میں کوڑا نہ رہ جاؤں, اس لیے میں ان خطوط کو نہیں پڑھتا. پھر 9 سال آپ نے تعلیم اسلام مکمل کرنے کے بعد جب ان خطوں کو نکال کر کے پڑھنا شروع کیا ہے تو اس خط میں ایک خط یہ بھی تھا پڑوسی کا کہ عبد القادر تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہے. یہ غوث اعظم ہے. فرماتے میں نے اتنی تعلیم حاصل کی کہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. آج کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حقیقت الگ ہے, معرفت الگ ہے, پیروں کا معاملہ الگ ہوتا ہے, علماء کا معاملہ الگ ہوتا ہے. سرکار غوث پاک نجیب الطرفین سید ہیں, حسنی حسینی سید ہیں, مادرزاد ولی بھی ہیں, ماں کے شکم سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے. اس کے باوجود آپ نے تعلیم اسلام, قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے جو شریعت کو چھوڑ کر کے اور کہ یہ طریقت کا راستہ ہے, تو عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی طریقت کا راستہ شریعت کے کنارے سے نہیں جاتا بلکہ شریعت سے ہو کر کے جایا کرتا ہے. اور جو شریعت چھوڑ کر کے طریقت بتلائے, حضور عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں وہ راستہ گمراہی کی جانب لے جایا کرتا ہے, یقیناً ہلاکت کی جانب لے کر کے جایا کرتا ہے. پھر آپ نے تعلیم اسلام حاصل کی اور تعلیم اسلام حاصل کرنے کے بعد آپ پیری مریدی کی گدی پر بیٹھ کر کے صرف پیری مریدی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ قرآن و حدیث و فقہ پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور سخت سے سخت مسائل کو ایک چٹکی میں حل فرما دیا کرتے تھے. ایک مسئلہ آیا مفتیان کرام کی بارگاہ میں, ایک کہنے والے نے کہا اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو یقیناً میں جو ہے ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میرے علاوہ پوری دنیا میں وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہوگا. یہ مسئلہ آیا تمام مفتیان اکرام کی بارگاہ میں, تمام مفتیوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. اسے کیا کرنے کو کہا جائے؟ اگر نماز پڑھنے کو کہا جائے تو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نماز پڑھ رہا ہوگا. قرآن پڑھنے کو کہا جائے تو پوری دنیا میں کوئی کہیں نہ کہیں قرآن پڑھ رہا ہوگا. اگر اسے جو ہے صدقہ و خیرات دینے کو کہا جائے تو پوری دنیا میں کوئی کہیں نہ کہیں صدقہ و خیرات دے رہا ہوگا. آخر اس کی منت پوری کیسے ہو؟ عزیزان وقار تمام تر لوگ عبد القادر جیلانی سرکار کے پاس آئے, کہا حضور اس نے ایسی منت مان رکھی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کوئی عبادت نہ کر رہا ہوگا جو یہ کرے گا. ہم عاجز ہیں, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں, آخر اس کی منت پوری کیسے ہوگی؟ تو عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں نہ گھبراؤ, ایسا کرو کہ یقیناً حتیم کو تمام لوگوں سے خالی کروا دو اور اسے تنے تنہا کعبے کا طواف کروا دو. پوری دنیا میں ایک کعبہ ہے, دوسرا کعبہ نہیں. جب یہ اکیلا طواف کرے گا تو پوری دنیا میں تنہا طواف کر رہا ہوگا اور اس کی منت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ عبد القادر جیلانی سرکار کا علم ہے. پھر آپ نے عزیزان وقار یہ کمال, یہ رتبہ, یہ عہدہ ہونے کے باوجود سینے میں خشیت الہی کتنا تھا, اللہ کا خوف کتنا تھا. یقیناً بعض اولیاء کاملین بیان کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے کہ ہم نے کیا دیکھا, مکہ المکرمہ کی ریتیلی زمین پر ایک نوجوان اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہے اور عرض کر رہا ہے باری تعالیٰ مجھے جب بھی اٹھانا, اندھا اٹھانا, مجھے اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اتنی بلا کی درد ہے آواز میں کہ لوگوں نے اپنی عبادت کو چھوڑ دیا اور تمام تر لوگ اس نوجوان کے قریب چلے آئے. اس نوجوان کے رونے کو دیکھا
تو تمام لوگوں نے کہا اے نوجوان اللہ کریم ہے، وہ تیری خطائیں معاف فرما دے گا، یقیناً لگتا ہے تو نے بہت زیادہ ظلم کر لیا اپنے نفس پر، تبھی اس طریقے سے گریہ کر رہا ہے۔ اے نوجوان اپنے سر کو اٹھا، تو دعائیں مانگے گا، ہم آمین کہیں گے، اللہ تیری خطائیں معاف فرما دے گا۔ جب وہ نوجوان اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا ہے تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کعبہ کی ریتیلی زمین پر خدا کی بارگاہ میں یہ کہنے والا کہ پروردگار مجھے اپنی مخلوق کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اندھا اٹھانا تاکہ تیری مخلوق کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جن کی دعاؤں سے اللہ مردے کو زندہ کر دیا کرتا تھا، جن کی دعاؤں سے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دیا کرتا تھا، جن کی دعاؤں سے اللہ بگڑے ہوئے نصیبوں کو سوار دیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی تھی کہ اپنی جبین کو خدا کی بارگاہ میں رکھ کر کے گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ آنسو اس وقت اور قیمتی ہو جایا کرتے ہیں جب خوف خدا میں گرا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آنسو کے قطرات خوف الہی میں انسان کے آنکھوں سے نکلا کرتے ہیں اور جہاں پر لگا کرتے ہیں، اللہ بدن کے اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتا ہے۔ بدن کے اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جسے بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے حضور روتا ہے، اللہ اسے بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا، بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ آج ہم گناہ کرتے کرتے دلیر ہو گئے، احساس نہیں ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، قبر میں منکر اور نکیر کا سامنا کرنا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، موت سے غفلت انسان کو بے عمل بنا دیا کرتی ہے۔ اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ اس کا شمار شہداء میں فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کا شمار شہداء میں فرمایا کرتا ہے۔ آپ روز یاد کریں نہ کریں، دن میں کئی مرتبہ، لیکن ایک مرتبہ بستر پہ جائیں، سونے سے پہلے اپنے اعمال کا، اپنے دن بھر کے کیے دھرے کا محاسبہ کریں کہ اگر آج کی رات ہماری موت ہو جاتی ہے، ہم مر جاتے ہیں، لوگ قبر میں ڈال کر کے چلے آئیں گے، ہم جائیں گے کہاں؟ ہمارا عمل کس جانب لے کر کے جائے گا؟ ہماری قبر کیسی ہوگی؟ ایک مرتبہ سوچا کریں بستر پہ جا کر کے۔ یاد رکھو پیارے، اللہ کے رسول نے فرمایا، موت ایسی شے ہے جو ہر لذت کو توڑ کر کے رکھ دیا کرتی ہے۔ صحابہ کا گزر ہوا، پیغمبر اسلام کا گزر ہوا، صحابہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کبھی کبھی ہنسی توڑنے والی چیز کا بھی ذکر کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں، وہ موت ہے۔ وہ موت ہے جو انسان کے کانوں اور آنکھوں سے دھوئیں نکال دیا کرتی ہے۔ برسات کے دنوں لائٹ چلی جائے، قبر کا تصور آ جائے، نیند نہیں آ سکتی ہے۔ تیاری کیا کر رکھی ہے ہم نے؟ بزرگان دین کی سیرت پہ عمل کریں، ان کے کردار، ان کے وصولوں کو اپنائیں، اور انہوں نے جس اعتبار سے زندگی گزاری ہے اس اعتبار سے زندگی گزاریں۔ انہی کی راہ پر چل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، انہی کے وصولوں پہ چل کر کے اپنی قبر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔